بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ آ گیا الامور بمقاصدہا۔ الامور بمقاصدہا کہ معاملات کا دار و مدار جو ہوتا ہے یا ان کا جو مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ مقاصد کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ پہلے قاعدے میں کیا بتایا گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، وہ یہ تھا کہ اعمال پر ثواب کا دار و مدار کیا ہوتا ہے؟ وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اعمال پر ثواب کا دار و مدار وہ نیت پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اگر نیت نہیں کرو گے تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ کہ اور ٹھیک ہے نا، اب دوسرے قاعدے میں آپ کو کیا بتائیں گے؟ پہلے تو سر ثواب کے متعلق تھا، یہ ثواب کا دار و مدار کیا ہوگا؟ نیت پہ ہوگا، اور اگر نیت نہیں کی تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے قاعدے میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی معاملہ جائز یا جس کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ کسی معاملے کا جائز یا ناجائز ہونا یہ کیا ہوگا؟ جو کام کر رہا ہے اس کی نیت پر موقوف ہوگا۔ اگر مقصد جائز ہے تو عمل بھی جائز ہے، اگر اس کا مقصد ناجائز ہے تو عمل بھی ناجائز ہوگا۔ اب یہ بتا رہے ہیں الامور بمقاصدہا کہ معاملات کا دار و مدار جو ہوگا ان کے مقاصد پر ہے۔ اگر مقصد جائز تو معاملہ جائز، اگر مقصد ناجائز تو معاملہ ناجائز۔ ٹھیک ہوگا؟ تو پہلے میں تھا ثواب، اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ الامور بمقاصدہا، مقصد کیا تھا بیسیکلی آپ کا۔ اچھا اب دیکھتے ہیں جہاں سے کیا کہتے ہیں، ومن ہونا ومما قدمناہ یعنی فی المباحات ومما سنذکرہ عن المشائخ صح لنا وضع قاعدة للفقہ یہ ثانیہ الامور بمقاصدہا کما علمتہ فی الطرق۔ کہتے ہیں یہاں سے ہم آپ کو، ٹھیک ہے نا، یہاں سے ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ہی جو ہم نے ذکر کیا مباحات کے بیان میں، اور مشائخ یعنی جس کو آگے کیا کریں گے، ہم سنذکر عن المشائخ، مشائخ سے ہم ذکر کریں گے صح لنا وضع القاعدۃ للفقہ، کہ ہم فقہ کا ایک قاعدہ وضع کرنا صحیح ہو گیا، اور وہ کیا ہے کہ الامور بمقاصدہا کما علمتہ فی الطرق، امور دار و مدار کیا ہوگا؟ امور کا مقدار ان کے مقاصد پر ہے، جیسا کہ آپ نے طرق کی بحث میں جان لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات دیکھو پیچھے کیا آئی تھی، وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ جس میں فی المباحات میں آیا تھا نا، یاد ہے کہ اس میں سے کہ مباحات جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایسے ہی وَمِن ہونا وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ، اور یہ تھا ومن ہونا، اور اس میں سے وہ جو غلام کی تجارت کی جو بات کی گئی تھی، غلام کے بارے میں کہا تھا نا کہ اگر تجارت کے غلام میں خدمت کی نیت کر لی تو وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ خدمت کے لیے متعین ہو جائے گا، اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غلام خدمت کے لیے تھا اور تجارت نہیں کرتی تو خدمت ہی کے لیے رہتا ہے جب تک یہ نیت کے ساتھ کیا عمل تجارت نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور مباح کی جو صفت ہوتی ہے وہ مقصد کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ اگر مقصد جائز ہے تو مباح بھی جائز ہے، مقصد برا ہے تو مباح بھی کیا ہو جائے گا؟ عدم جواز آ جائے گا۔ اب اس کی ایک مثال آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا، اور اسے کہتے ہیں، اس لیے اب آپ کو خود وہ بتائیں گے بھی کہ جناب چاہیے وہ ذکر قاضی خان کی فتاوا ہو کہ جی فتاوا قاضی خان کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، انہوں نے کیا وہ کیا تھا، انہوں نے کہ ان بیع الاسیر ممن يتخذ خمرا ان قصد بتجارة فلا يحرم وان قصد به لاجل التخمیر حرما۔ دیکھو آپ انگور کا شیرہ انگور بیچتے ہو آپ، ٹھیک ہے، یا انگور کا شیرہ بیچتے ہو، ٹھیک ہے، تو قاضی خان نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک آدمی انگور کا شیرہ بیچتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، ان بیع الاسیر ممن يتخذ خمرا، اس کو بیچ رہے ہو، ممن يتخذ خمرا، کہ اس شخص کو جو شراب بناتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے یار میں نے شراب بنانی ہے، مجھے انگور کا شیرہ دے دو، تو آپ انگور کا شیرہ بیچ رہے ہیں، تو کیا آپ کے لیے جائز ہے اس کو بیچنا یا جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو جو شیرہ بنائے گا اس کو بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو بیچ رہے ہو اس لیے کہ چلو جی یہ کیا کرے گا، مطلب شراب بنائے گا، ان کا سب تجارت فلایا،
آپ نے نیت یہ کی بھائی میں تو کیا کر رہا ہوں، میں تو تجارت کر رہا ہوں، اس کا آگے وہ کیا ہے، میرا تو مقصد صرف تجارت کرنا ہے، میں تو صرف تجارت کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے، میں تو ایک جائز چیز بیچ رہا ہوں، آگے اس کا مقصد کیا ہے وہ ایک اللہ بات ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے نیت کیا کی ہے، تجارت کی نیت کی، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، فلا یحرم، تو اس پہ حرام نہیں ہے، یہ ابھی اس پہ حرام نہیں ہے، اگرچہ اس کو پتا ہے کہ یہ غلط استعمال کرے گا اس کا، لیکن کیا تھا، اس نے کہا میں تو تجارت کر رہا ہوں، میں جائز چیز بیچ رہا ہوں، ہاں ہوں، اچھا وہ ان کسب بھی یا تخمیر حروما، لیکن کہتا ہے یار میں اس کو پتہ کیوں بیچتا ہوں، اس لیے بیچتا ہوں تاکہ یہ کیا کرے گا کہ یہ شراب بناؤ، جا کے جاؤ، میں تمہیں بیچ رہا ہوں، جاؤ شراب بناؤ اس کو، تو اب کیا ہو جائے گا حروما، تو وہ قضا، اچھا جی ایسے ہی کیا آ جائے گا، کہتے ہیں وہ قضا خرص الکرم اعلی حاصل، ایسے ہی آپ نے کیا انگور کا پودا لگانا، انگور کا پودا آپ نے لگایا اس لیے کہ بھئی انگور ہے اچھی بات ہے، پھل نکلیں گے، اور آپ اس لیے لگاتے ہیں انگور کا پودا یار تاکہ شراب بنائیں گے اس سے، دونوں میں اب کیا آ جائے گا، فرق ہو جائے گا، فَلَهَذَا أَصِيرُ الْإِنَبِ بِقَصْدِ الْخَلِيَّةِ أَوِ الْخَمْرِيَّةِ، ایسے ہی آپ نے کرنے انگور کا شیرہ بیچنا کہ اس لیے بیچ رہے ہو کہ تاکہ یہ بندہ کیا کرے، اسے سرکہ بنائے، یا یہ اس سے کیا بنائے، شراب بنائے، تو اب آپ کو خود بخود ہی کیا ہو گیا، یہ چیزیں جو ہیں تو آپ کی نیت کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ کیا ہے آپ کے اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھو مقصد الامور بمقاصد آ گیا نا، کہ امور کا دار و مدار کیا ہے، مقصد کے اوپر ہے، تو اگر جائز ہے تو اس میں سے جو وہ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ تھا مقصد ہی آپ کا غلط تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے مقصد کے اوپر سمجھ سمجھیے بات کو، اس میں سے آگے اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی ایسے ہی والہجر فوق الثلاث، والہجر فوق الثلاث دائر مع القصد، 3 دن سے زیادہ ترک تعلقات، آپ جانتے ہو نا، ہجر سے مراد کیا، آپ سے تعلقات ختم کر دیا آپ نے، والہجر فوق الثلاث دائر مع القصد فإن قصد ہجر المسلم حرم وإلا فلا، اگر آپ نے کیا، آپ نے قصد و ارادہ کیا تھا، مسلمان سے ترک تعلق کا تھا، تو یہ کیا ہوگا، حرام، اگر ترک تعلق کا نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا، پھر حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے آپ نے سنا ہوا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے تعلق تر کے تعلقات وہ کرتے ہیں، اور اس نے ایسا کیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ مر گیا تو وہ جنت جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، بات اس میں سے آگے کہ 3 دن سے، تو اگر آپ نے اس لیے وہ ترک تعلقات کیا ہے کہ جناب اس سے میں جو ہے نا 3 دن سے زائد جو ہے، لیکن اگر شرعی عذر کی بنیاد کے اوپر ہوگا تو پھر کیا ہوگا، شرعی عذر کی بنیاد پہ تو کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے 3 دن سے زیادہ بھی، شرعی عذر کی بنیاد کے اوپر جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بغیر کسی اس کے اگر وہ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے، ناجائز کام ہے انسان کو۔ اچھا اب کہتے ہیں کہ جی والاحداد المرء علی میت غیر زوجہ فوق ثلاث دائر مع القصد، آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی بندے کے فوت ہونے کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہوتا، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، ٹھیک ہے نا، صرف ہاں بیوی کیا کر سکتی ہے، اپنے خاوند پہ 4 مہینے 10 دن سوگ مناتی ہے، تو اور سوگ میں کیا ہوتا ہے، سوگ کا مطلب یہ ہے کہ چلو وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے، خوشبو نہیں لگاتی ہے، مثال کے طور پہ یہ جو چیزیں ہیں، ایک عام آدمی بھی، تو اگر ایک عورت جو ہے نا والاحتاج مطلب میت غیر زوجہ، کسی عورت کا جو ہے نا کوئی بھائی فوت ہو گیا یا کوئی وہ 3 دن سے زیادہ سوگ مناتی ہے، لیکن اس میں کوئی قصد نہیں تھا اس کا، ویسے ہی بس مجھے دائر مال قصد ہے، تو کیا ہوگا، اگر ویسے ہی اس نے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہے، یا اس نے کیا نہیں کیا، کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، نیت کوئی نہیں تھی بس، تو وہ جو ہے ٹھیک ہے، وہ جائز ہو جائے گا، اس کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتے نہیں یہ تو جب تک کہ کم از کم جو ہے نا 40 دن نہ گزر جائیں تب تک میں یہ کام نہیں کروں گی، تو اب یہ کیا ہوگا، یہ ناجائز ہوگا، فائن اچھا ترک زینت ہے وہ تطیب المیت، اگر وہ ترک زینت چھوڑتی ہے میت کی وجہ سے، خوشبو لگانا بھی، تو حرم علیہ،
ویسے وَإِلَّا فَلَا، ورنہ کیا ہے، عورت جو ہے وہ کئی کئی دن تک اس طرح ہو رہے تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی آ گیا وَقَذَا قَوْلُهُمْ، کہتے ہیں اسی طرح ان المصلی اذا قرأ آیۃ من القرآن جواب للکلام بطل صلاته، ایک نمازی تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کیا کہا کہ جی، تو اس میں سے ایک آدمی کیا کر رہا ہے، وہ نماز میں تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا، اب اس نے دیکھا کہ جی یہ، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز جو ہے نا، کوئی اس نے ایک بندے نے اٹھائی ہوئی تھی اور اس نے آیت اس کے جواب میں پڑھی، تو اب کیا ہو جائے گا، یہ جو ہے نا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نفس آیت میں قرآن جواب الکلام میں بتسات ہو وقضا اذا، اچھا جی، اخبر المصلی بما یسرہ، ایسے اگر نمازی نماز میں تھا اس کو خوشخبری دی گئی جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وقال الحمدللہ ہے، تو اس نے الحمدللہ کا قاصدن لہو، اس کا جواب دینے کے لیے قرآن کی کہتا کہا الحمدللہ ایسا پڑھا، تو بطلت او بما یسوءہ، اگر کوئی بری خبر دی گئی اس نے کہا فقال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، او بموت انسان، فقال یا اس انسان کی خبر دی گئی نماز میں تھا اور اس نے وہ قرآن کی آیت پڑھ لی انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ قاصدن لہو، اس کا قصد کرتے ہوئے بطل الصلاۃ، نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا جناب، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اس کی مثال ویسے دیتے بھی ہیں وہ، اور اس میں سے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب جیسے ایک آدمی ہے جس کا نام کیا تھا، یحییٰ تھا، یحییٰ، اور یحییٰ صاحب جو آئے تو کتاب پکڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب آپ کیا کر رہے ہو، اس کو یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو لیکن یہ کیا کر رہے ہو، اس کا قصد اس کا کر رہے ہو، وہی کتاب ذرا مضبوطی سے پکڑو یا یحییٰ، ٹھیک ہے نا، خذ الکتاب بقوہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا، یہ اس نماز کیا ہو جائے گی، بات ہو جائے گی۔ اچھا جی، کہتے ہیں اسی طرح کیا آ جائے گا، کہتے ہیں کہ جی وَقَضَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْرِضِ كَلَامِ النَّاسِ، کہتے ہیں ایسے ہی فقہا ان کا اس کے کفر کا قائل ہیں جب قرآن کو لوگوں کے کلام کے جگہ پہ پڑھتا ہے، اذا قرأ القرآن فی مَعْرِضِ كَلَامِ النَّاسِ کما اذا اجتمعوا فقرأ، ٹھیک ہے نا، لوگ جمع ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ جی تو اس نے کہا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ٹھیک ہے نا، تو جس میں سے کہا وَإِذَا قَرَأ، ٹھیک ہے نا، اگر کسی نے کیا دیکھا، اذا قرأ وَكَأْسًا دِهَاقًا عِنْدَ رُؤْيَةِ كَأْسٍ، اس نے جام دیکھے، جام جام سمجھتے ہو نا، پیالے جو ہیں بھرے ہوئے، تو کہا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اس نے پڑھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، وَلَهُ كَثِيرَةٌ فِي الْأَلْفَاظِ، اچھا جی، کہتے ہیں اسی طرح کے بہت سے الفاظ جو لوگوں کے اس میں سے وہ پڑھنا جو ہے نا، یہ اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ یہ قصد اندر روز خاص اولو نظائر کثیرہ فی الالفاظ تکفیر، تو اس طرح کہ بولو نظائر کثیرہ فی الفاظ تکفیر کلیہ ترجو قصد الاستخفاف بھی، کہ اب کیا ہوگا، تمام استخفاف قصد ارادہ کی طرف لوٹتی ہیں، اس کا ارادہ کیا تھا، کیا اس کا مذاق اڑانا تھا یا کیا تھا، اس کی طرف لوٹیں گے، ٹھیک ہے نا، تو عام لوگوں کی محل اس میں پڑھنا جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس نے پڑھا فجمعناہم جمع، ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز پڑھتا ہے اگر، تو یہ اس میں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اگر تو اس نے استخفاف کی نیت سے پڑھا ہے تو کیا ہوگا، تو پھر یہ خطرہ ہے کفر تک کا، اور اگر ویسے ہی پڑھا ہے ٹھیک ہے تو کفر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے جو ہے نا، تو کلام الناس کے اس میں سے نہ وہ پڑھے اس میں سے، تو اس لیے اس میں سے آ گیا، اب آ گیا جی، اچھا آگے کیا کہتے ہیں، قال قاضی خان الفقائی اذا قال عند فتح الفقاء المشتري صلی على محمد قال يكون عاصما،
فکائی، جو فکائی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو شراب بیچنے والا جو ہے، شراب بیچنے والا، جو کی جو شراب بیچتا ہے نا، جو کی، ٹھیک ہے نا، جو کی شراب جو بیچتا ہے فکائی جو ہے، تو کہتے ہیں جو کی شراب اذا قال ان فتح الفقا، اس نے کیا کیا، شراب کھولتے وقت خریدار سے کہے کہ چلو جی درود شریف پڑھو تم، ٹھیک ہے نا، یکون عاصما، تو یہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. وقز الحارث اذا قال فی الحراست، چوکیدار صاحب رات کے وقت کیا کر رہے ہیں؟ چوکیداری کر رہے ہیں، اور چوکیداری کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اجل اعلام ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جاگ رہا ہوں. اچھا، میں جو اس میں سے اجل اعلام ہے بیان مستيقظ، وہی گنہگار ہوگا. اس دیکھو نا، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنے محل سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا، مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی وہ ہوتا ہے. وہ جو قرآن کی وہ عورت جو تھی نا، ہر جگہ کے اوپر کیا کرتی تھی؟ قرآن کی آیت پڑھتی تھی، ہے نا. مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں سے جو ہے نا، ہر چیز کے اندر سے وہ جو اس کو بڑے اس سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خاتون جو تھی ہر چیز کے اندر کیا کرتی تھی؟ کوئی بات پوچھی جاتی تھی قرآن کی آیت، قرآن کی آیت پہ اس میں سے ان کلام الناس، اس کلام الناس کی وجہ جواب کے طور پہ ہوتا تھا. پھر بیٹے نے کہا کہ 20 سال سے جو ہے وہ ماں یہ اس نہیں پڑھ رہی ہے. اس کو بڑے حضرات پیش بیان بھی کرتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بھی اس میں سے یہ جو ہے نا، بس معذوری کا حکم لگایا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. کوئی یہ کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا صحابہ کرام سے زیادہ تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا نا. اس میں سے آپ اپنا مقصد بعض دفعہ پورا نہیں بیان کر سکتے ہو، یہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو آپ کیا کرو؟ اپنے اس کو اس میں سے وہ کرو. اسی لیے آپ کہو گے کہ یہ جو ہے نا، فقہا نے تو جہاں تک لکھا ہے کہ جناب علی، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بغیر نقطوں کے جو ہے نا، بغیر نقطوں کے یا اس میں سے جو ہے نا اس کو وہ کرنا، مثال کے طور پہ قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہو یا بغیر نقطوں کے کر رہے ہو یا اس طریقے سے وہ کر رہے ہو، تو اس میں آپ کیا کرو گے؟ وہ قرآن کا جو صحیح معنی ہے بعض جگہوں پہ آپ ادا نہیں کر پاؤ گے، وہ ادا نہیں کر پاؤ گے آپ. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے جو اس کی وہ ہے کہ بغیر نقطے کے جی لکھا جائے. اور کیسے اس کو ادا کرنے میں کیسے وہ ہوگا؟ جو صحیح اس کے معنی ہیں انہیں کیے جا سکیں گے. اس لیے وہ کہا منع فرماتے ہیں ایسے وہ کرنا، ٹھیک ہے. قرآن کریم کی جو ہے نا وہ کرنا، قرآن کریم کی تفسیر اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا، مطلب اس کا ترجمہ ایسے کرنے کی کوشش کرنا، تو منع ادا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی آج کل جو لوگ قرآن مجید میں تو موبائل میں وہ لگا لیتے ہیں نا، اذان لگا لیتے ہیں گھنٹی کے لیے، گھنٹی کے لیے اذان لگاتے ہیں، یا وہ الارم کلاکس ہوتی ہیں، اذان ہو گئی. تو آپ نے کیا اس کا مقصد ہٹ گیا ہے. اس کو آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی اچھا بالوں کے وہ آتی ہے، بیل آتی ہے تو قرآن مجید پڑھنا شروع ہوتا ہے، سدیش صاحب پڑھنا شروع ہو گیا. اب بندہ باتھ روم میں ہے، کس جگہ کے اوپر ہے، نماز میں ہے، کسی جگہ ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ایک بیل کا ایک وہ دے دیا. وہ حالانکہ کیا ہے، یہ قرآن مجید بیل کے لیے تو نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے اسی لیے جو ہے نا، اور اب یہ ایک چیز اور بھی بچوں بات آ گئی کہ دیکھو سیدھے سادے مسلمان بنو. اچھا، یہ بہت کچھ بندہ اپنے آپ کو نا وہ نہ کرنے کی کوشش کرو، بڑا اپنے آپ کو دکھانے کی اور بڑا متقی پرہیزگار بنانے کے چکروں میں نہیں رہنا چاہیے بندے کو. سیدھا سادہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. سیدھی سادی گفتگو کرنی چاہیے، سیدھی سادی سبق پڑھانے چاہیے، سیدھے سادہ بندہ رہے بس زندگی کے اندر. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم الفاظ کے وہ پتہ نہیں کیا کچھ اختیار کیا جاتا ہے ہماری گفتگو کے اندر، اور بتکلف جو ہے نا چیزیں، ٹھیک ہے نا، بتکلف جو ہم وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، دیندار لوگوں کے ساتھ کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھیں تو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اوور
ایکٹیو جو ہے نا اوور، جو کیا کہہ رہے ہیں، اوور ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی وہ بزرگی کی جو ہے نا. یار سیدھے سادے رہو، سیدھے سادے. حضرت تھانے تو بڑے اسی لیے رگڑے لگایا کرتے تھے کہ بھائی یہ زیادہ کوئی وہ نہیں، وہ تو میں کوئی ہوں یا فلاں ہوں. میں بھی سر میرے سامنے کوئی بندہ آ جائے اور وہ بہت زیادہ کوئی وہ کر رہا ہو نا، میں اسے کہتا ہوں کہ یار دیکھو تم ایک عام نارمل، اس میں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ مجھے دیکھ کے تمہیں جو ہے نا کوئی وہ ہونے کی ضرورت ہے. یا میں کہیں جا رہا ہوں تو ادھر ادھر وہ جھمگٹے ہم ایسی حیت بنا کے جائیں کہ جناب علی کوئی پتہ چلے جناب معلوم مولوی صاحب آ رہے ہیں، کوئی مفتی صاحب جو ہے نا حیت بنائے، 10 لوگ آگے ہوں 15 لوگ پیچھے ہوں، ادھر سے ادھر جو ہے. اب ہوتا کیا ہے آج کل کوئی بندہ آپ دیکھیں گے، ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لوگوں کو دیکھا، سیدھے سادے لوگ، ان کا پتہ نہیں چلتا تھا. میرے استاد صاحب تھے وکیل احمد شیروانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی تھے اور جو ہیں وہ بھی تھے خلیفہ بھی تھے. وکیل احمد شیروانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلیل احمد شیروانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو. اب یقین کریں استاد جی جب وہ کرتے تھے جوتے پکڑ کے چل رہے ہوتے تھے، وہ کھسے ہوتے تھے، ان کے کھسے جو ہے نا وہ نواب تھے علی گڑھ وغیرہ سائڈ کے جو ہیں بہت بڑے ایک وہ تھے، پھر لاہور میں آ گئے تو چل رہے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جناب یہ مولوی صاحب جو ہے نا سیدھے سادے سے کون سے کوئی وہ ہیں. لڑکے لڑکے ان کو جگہ نہیں دیتے تھے، جو چھوٹے درجوں کے طالب علم ہوتے تھے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ جی یہ ہم نے مشکات ان سے جو تھی نا کچھ کتاب الفتن کا کچھ حصہ پڑھا تھا ان سے، تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اب آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل تو بندہ جو ہے نا وہ 6 میل دور سے آ رہا ہو نا تو اس کی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب علی یہ کون آ گئے ہیں، یہ تو حضرت صاحب آ رہے ہیں، حضرت صاحب فلاں جو ہے نا اس میں سے. ایک عجیب ایک کیفیت جو ہے نا انسان جو ہے نا حیرانگی ہوتی ہے کہ جناب سادگی جو ہوتی ہے نا، سیدھا سادہ ہونا اور الفاظ کے اندر اپنے چناؤ، اس پہ کبھی وہ نہ جاؤ کہ لوگ کیا کہیں گے یا فلاں کیا ہوگا. لوگوں کے اندر سے لوگ آپ کو سادہ کہہ لیں گے تو ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا. ہمیں کوئی ایسی کوئی تقریریں کرنا، مقفع مسجع تقریر میں تو یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے، مطلب مجھے وہ الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے. مقفع مسجع اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا یہ جو ہے نا. لیکن بس آج کل اس کو پسند کیا جاتا ہے، جتنا کوئی کیا ہوگا اس میں سے. ہمیں تو اس نے مار دی ہے نا تکلفات میں، دین کے اندر بھی تکلفات، دنیا کے اندر بھی تکلفات. دین کے بھی تکلفات، دنیا میں بھی تکلفات، اور ایک تکلف سے نکلتے ہیں تو دوسری تکلفات میں پھنس جاتے ہیں. تو اب اس لیے جو ہے نا ٹھیک ہے نا، تو اس کو اپنی جگہ کے اوپر، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس جگہ کے اوپر رکھو اس کو. اس سے ہٹاؤ گے تو بس کیا ہوگا، یہی یہ فقہا یہی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب جس کا جو مقام ہے جس جگہ کے اوپر ہے وہ اسی جگہ اچھا لگتا ہے. اس سے ہٹ کے اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کیا کرو گے، کوئی لے کے جا رہے ہو تو اس کے مقاصد سے ہٹ رہے ہو. اس لیے اچھا جی اب آگے جناب علی بخلاف العالم اذا قال في مجلس صلوا على النبي فانه يصاب الى ذلك. ہاں عالم اگر کہتا ہے صلوا علی النبی تو اب مجلس کے اندر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوش پڑھو. وقزل غازی اذا قال كبروا يصاب. اچھا غازی ہے، غازی تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب جہاد کے اندر ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر نعرہ لگاؤ تو کہتے ہیں یصاب لان الحارث والفقاریہ یاخذان بذلك اجرا. کہتے ہیں کہ اچھا وہ کیا کر رہے تھے، وہ اصل میں اس میں کیا لے رہے تھے، اجر لے رہے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ تو اجرت لے رہے تھے نا اس چیز کی کام کرنے کی. تو وہ اس کو، اب یہی بات ہے کہ ان کی وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ جو ہے نا یہ کچھ بات وہ نہیں ہے، یہ بات کوئی مزے کی نہیں ہے، اجرت کی ہے. دیکھو شراب والا کہتا ہے صلو علی النبی، تو وہ اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اتنی کمال کی شراب ہے اس وجہ سے وہ تھا اس تم دروشی پڑھو، یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری صورت میں کیا ہے، وہ اپنے بیدار ہونے کی اطلاع دے رہا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، تم لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز کیا ہے؟ بے محل چیز ہے، بے محل ہے، اس لیے گنہگار ہوگا. جو چیز بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی نا تو چیز کیا ہو جائے گی، وہ اپنی اہمیت کھو دے گی. اور آپ کیا کرو گے اس میں سے؟ تو آپ اس کی اس کے خفاف کا ذریعہ بن رہے، تخفیف کا ذریعہ بن رہے ہو. اپنی جگہ سے کسی چیز کو مت ہٹاؤ، بس یہ چیز امپورٹنٹ ہے. جس کا جو مقام ہے اس کو اسی جگہ پر رکھو. تو یہ جو بات تھی نا کہ وہ جو اجرت لے رہے ہیں، یہ دل کو نہیں لگتی بات، بات دل کو نہیں لگتی ہے کہ نہ اجرت لے رہے ہیں. تو اجرت لینا خالی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں سے جو چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی بس پھر. اچھا جی، اب کہتے ہیں جی رجل، اگلی بات آ گئی، جا البزاز، کپڑا بیچنے والا. بزازی جولاہا نہیں ہوتا، جولاہا، تو بزاز تو کپڑا. ہاں، ایک آدمی کپڑے کے تاجر کے پاس آیا، یشتری منہ صوبا، تاکہ اسے کیا کرے، کپڑا خریدے. فلما فتح المتاع، جب اس نے کپڑا کھولا نا تو قال سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. تو قال اللهم صل علی محمد ان رجل اعلام المشتری جودت ثيابه ومتاعه کرہ. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس سے سبحان اللہ کہنے سے کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ اعلان مشتری بتانا چاہ رہا ہے کہ کپڑا بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کپڑے کی اور سامان کی اچھا ہونے کی، تو یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، تو قاضی خان کا کلام کیا ہو گیا، پورا ہو گیا. تو سمجھ آ رہی ہے بات کی، یہ سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہمارے پاس کا سالسا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا، جو لوگ ویسے ہی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں کسی بات کے اوپر، یا کوئی وہ، یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ، کوئی کسی کی بات سنی تو فوراً جو ہے نا وہ کہا، ٹھیک ہے نا، کوئی اس طرح کے الفاظ ادا کیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فلاں جو ہے نا، یہ جو ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اونچا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اونچا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آپ کیا کہہ سکتے ہو، ویسے بھی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ، لیکن الحمدللہ تعجب اگر ہوا ہے آپ کو کہ کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آپ ویسے بھی کہہ سکتے ہو. اب وہی والی بات آ گئی نا پھر. دیکھو بچوں، میں ایک چیز بالکل میں ہر ایک کو کہتا ہوں، اور ہم سب کو ایک بڑی ضرورت ہے سب کی، اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کے دلوں میں اگر یہ بات آ جائے نا تو یقین کرو زندگی کیا ہو جائے گی، بڑی کمال کی ہو جاتی ہے. انسان یہ پھر انسان تقوی کے پھر وہ ایکسٹریم لیول کے اوپر پہنچتا ہے پھر انسان جو ہوتا ہے. اور وہ یہ چیز ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے نا وہی آپ کا ظاہر ہو، اور جو آپ کا ظاہر ہے وہی آپ کا دل ہو. بس یہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا اولیاء کاملین صدیقین جو ہوتے ہیں، کہ جو اندر ہیں وہی باہر، جو باہر ہیں تو وہی اندر. اب میں آپ سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں، میں اوپر سے تو بڑے ادا کر رہا ہوں، کیا میرے دل کے اندر اسی طرح ہی وہ چیز ایسے حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے؟ بس یہ مجھے کیا کرنا ہے، اس پہ مجھے محنت کرنی ہے. اگر میرے دل کے اندر بھی ویسے ہی یہ ساری چیزیں حاصل ہیں تو بس میں سمجھو کہ مجھے کیا ہے، میں جو نا ٹھیک ہوں. میں نے آپ کو سنایا بھی ہوگا، مفتقی عثمانی صاحب دنگر کاتوں نے لکھا بھی ہے، جہاں نے دیتا میں ایک بزرگ کے جو تھے اس میں جب یہ کہا کہ وہ بزرگ تھے، وہ فرماتے ایک بزرگ تھے، نام بھول رہے ہیں ان کا، کہتے کہ میں دو کام جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا، دو کام، باقی میری زندگی ایسی ہے کہ وہ اگر لوگوں کے سامنے کھول دی جائے تو مجھے ذرا بھی شرمندگی بھی محسوس نہ ہو، کچھ بھی نہیں. اور وہ دو کام کیا ہیں کہ ایک اپنی بیوی کے پاس لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا، دوسرا کام یہ کہ میں سطر اپنا جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک جو سطر ہوتا ہے مرد کا، یہ میں لوگوں کے سامنے نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ناجائز ہیں دونوں کام جو ہیں لوگوں کے سامنے کرنا. باقی میری زندگی کا کوئی بھی چیز اگر لوگوں کے سامنے کھل جائے تو مجھے ذرا بھی کیا نہیں ہے، کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا جو دل میں. اس لیے میں بعض لوگوں سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو جو دل میں خیالات پکاتے ہو، جو سوچتے ہو، جو نفرتیں پالتے ہو دلوں کے اندر، بغض رکھتے ہو، کسی کو حقیر جانتے ہو، کسی کے بارے میں غلط تصور رکھتے ہو، اگر وہ کیا ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے تو کیا آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر شرمندگی کوئی محسوس نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو یار جیسا ہوں بس ویسا ہی
نظر آ جائے مجھے کسی سے کوئی ایسی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ہو گئے؟ پھر سمجھو کہ آپ، لیکن یہ پیدا بڑے عرصے بعد ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص اصلاح کے اندر سب سے اینڈ پہ پیدا ہوتا ہے اخلاص۔ یہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے لوگ تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو استاد جی کو کیا پتا، استاد جی تو کل کے بچے ہیں، تو جو ہے نا یہ ان کو کیا پتا۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخلاص سب سے آخر میں پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، مطلب کامل اخلاص جو ہوتا ہے، کامل اخلاص انسان کے اندر، اصلاح کے اندر کامل اخلاص انسان کی اس میں سے ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جس دن آپ کو یہ حاصل ہو گیا تو آپ کی زندگی کیا بن جائے گی، بڑی کمال کی بن جاتی ہے۔ اور جس دن آپ ویسے ہی، اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، مجھے نا اب کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے کئی اساتذہ بھی کہتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے طالب علم آتے ہیں نا جو بڑی بڑی لباس کے بڑے پگڑیاں باندھے ہوئے، لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے اور بڑے وہ ہوتے ہیں، میں سچی بات ہے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان سے، مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہمارے کئی اساتذہ نے بھی کہا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ اکثر یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے حلیوں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی بزرگیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حلیوں سے جو ہے نا اپنی بزرگیاں دکھا رہے ہوتے ڈرامے باز ہیں، اکثریت ہم نے دیکھا ہے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اکثریت دھوکے بازیاں کرتے ہیں، جو بڑی ہی اس طرح کے جو ہے نا ظاہری اس کے اوپر سے ویسے جیسے کہ دور سے بندہ دیکھے تو کہے کہ ابھی کیا ہو گیا، ابھی فرشتہ کوئی آسمان سے چلتا ہوا نیچے اتر کے آ گیا۔ اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے باز نکلتے ہیں، اور ہمارے وہ طالب علم جو سیدھے سادے سے بالکل ایسے کپڑے جو ہے نا بس ان کے کوئی وہ نہیں ہے، بس وہ بڑے اس طرح کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں جو اس قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنا وہ دکھانا ہوتا ہے کہ جناب ہم کیا ہیں، ہم خاص کیا ہیں کوئی، اس میں سے لوگوں پہ اثر ڈالنا ہوتا ہے نا، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں لباس سے، آپ کی ظاہری حیت سے اور ان چیزوں سے، تو وہ جس طرح آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ وہ کر کے، تو یہ ایک بڑی ایک چیز ہے، تو اپنے آپ کو کیا کرو اس میں سے یہ چیز اپنے اندر ایک وہ رکھو، سیدھے سادے بنو، بس سیدھے سادے، آپ شریعت کے مطابق لباس پہنو، شریعت کو وہ کرو، لیکن کیا رہو اس میں سے ایک، کوئی کسی کے سامنے اپنی بزرگیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی فلاں، نہ کوئی پوچھ پہ آپ تو کیا ہیں بڑے، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ کہیں نہیں 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 میں تو بڑا ہی حقیر اور فقیر اور پتہ نہیں میں تو دنیا کا گندا ترین اور دنیا کی پتہ نہیں گند تو میرا اس سے زیادہ، ہمارے اکابر اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا، بس ادھر کیا کرو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اب جیسے حضرت خان رضی اللہ کا آپ نے سنا ہوگا، اس فرماتے ہیں کہ میں اگر قسم کھاؤں کہ میں اس میں سے مجھے اپنے سے زیادہ کوئی حقیر معلوم نہیں ہوتا، یہ حضرت ہرے کے سامنے نہیں کہتے تھے، یہ ہرے کے سامنے نہیں اٹھ کے کہہ رہے تھے، میں تو بالکل کیا ہوں، میں تو کسی کے جو ہے کسی نے کوئی تعریف کی یا کچھ ہوا، یہ ہرے کے سامنے نہیں ہوتی باتیں، تو اس لیے چیزوں کو دیکھا کرو۔ اچھا جی، اب آ گیا جی، میرے ایک استاد صاحب تھے، آج پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، لیکن تو وہ ایک بزرگ کے بارے میں کہنے لگے
کہ دیکھو وہ کتنے بڑے بزرگ تھے، وہ کتنے بڑے بزرگ تھے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے قاری طیب صاحب، تو امام قاسم نوتری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے جو ہے، تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ان سے ملنے کے لیے گئے تو لائن میں کھڑے ہوئے، لوگ لائنوں میں کھڑے تھے، لوگ لائنوں میں کھڑے تھے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، تو قاری طیب صاحب جیسی اتنی بڑی شخصیت لائن میں کھڑے ہو کے کیا کیا انہوں نے، ان کے ساتھ مصافحہ کیا لائن میں، تو مطلب اتنے بڑے بزرگ تھے وہ جو ہے نا، وہ واقعی بڑے بزرگ تو تھے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے قاری طیب صاحب خود کتنے بڑے بزرگ تھے، ورنہ قاری طیب صاحب جیسی شخصیت صرف ایک دفعہ شکل دکھا دیتے کہ حضرت میں ہوں، تو کیا ہونا تھا، انہوں نے کیا ان کو یہ کہنا تھا کہ جناب آپ پیچھے رہیں، تو کہا انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جناب ہاں جو ہے نا آپ ادھر پیچھے رہیے، حالانکہ سب کو پتا کہ قاری طیب صاحب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے، یہ تو قاری طیب صاحب کے بزرگی کی ایک وہ ہے کہ قاری طیب صاحب خود کتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک عوام کی طرح ایک وہ سمجھا کہ جیسے عوام جو ہے نا ان کے ساتھ ملنے کے لیے ساری کی ساری کھڑی ہے، تو میں بھی، میں کون سی ایسی شخصیت ہوں کہ میں جا کے ان کے ساتھ ملوں گا، یہ تواضع کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، تواضع کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس لیے جو ہے جی اب آگے جی چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی، ایک اور کیا آگے اگلی بات آ گئی، اب دیکھو ذرا اس لیے دیکھو یہ الفاظ آپ کی ادا کرنے کے بڑے احتیاط کرنی چاہیے انسان کو، آپ کہتے ہیں وفیہا ایضا، اچھا اسی کے اندر یہ بھی آتا ہے، قاضی خان فتاوی قاضی خان میں ایسے ہی آتا ہے، وہ کیا آتا ہے، اذا قال المسلم للذمی، مسلمان نے کسی ذمی کو کہا اطال اللہ بقاءک، کہ مسلمان ذمی سے اللہ تیری عمر دراز کرے، ہوئے ہوئے، مسلمان نے کہا اللہ تجھے لمبی زندگی دے، قالوا ان نوا بقلبی ان یطیل بقاؤ لعلہ ان یسلم، کہ جی اگر اس کی نیت یہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، کیا پتہ امید ہے کہ مسلمان ہو جائے، تو کہتے ہیں او اچھا یؤدی الجزیۃ عن ذل، یا یہ جزیہ مسلمانوں کو دیتے رہیں ذلالت کے ساتھ نا، ذلت کے ساتھ ہی جزیہ مسلمانوں کو دیتے رہیں تاکہ جب تک یہ رہے گا، وہ کو پتہ ہے نا کافروں پہ جزیہ لگایا جاتا ہے، وسقار ذلت اور رسوائی کے ساتھ جزیہ زر ہے، تو لا باس ابھی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لأن هذا دعاء له الى الاسلام، اس لیے کہ یہ تو کیا ہے، اس کے لیے دعا ہے اسلام کی طرف، او لمن فات المسلمین، یا مسلمانوں کی فائدے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو لمبی عمر کی دعا دیتا ہے اللہ تیری عمر لمبی کرے، تو اس کی کیا ہے دل میں مقصد، تو اب اس نے کیا کہا کیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر کیا کرے لمبی کرے، لیکن نیت اس کے دل میں کیا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، بعض نے کہا کہ یہ کیا ہے جائز ہے، بعض نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں سے آ گیا، اب آگے اس میں کے صوفی بیان کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فاسق کی لمبی زندگی کی دعا کرنے والا جو ہے نا وہ بھی کیا ہے بندہ فاسق ہے، فاسق کی وائس اوکے، جی وائس اوکے، اب دیکھیں وائس اوکے، وائس اوکے، اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فاسق کی لمبی عمر کی دعا کرنے والا کیا ہے بندہ
فاسق ہے. اس لیے جو فساق ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے دعائیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہے نا اس میں سے، ہاں یوں ہدایت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا ضرور کرنی چاہیے. یہ تعریفات کرنا، ہمارے بعض علماء کیا کرتے ہیں، جو فساق ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں منہ پہ، ان کی فساق کی تعریفیں کرتے ہیں منہ کے اوپر کہ یہ تو کیا ہے بہت ہی کمال کا آدمی ہے، یہ تو کیا ہے پتہ نہیں ابھی اترا ہے کسی جگہ سے جو ہے نا، یہ کیا کر دے گا. امام غزالی نے انہوں نے لکھا کہ جو فاسق کی لمبی عمر کی دعا کرے گا تو وہ بھی کیا ہوگا، فاسق ہوگا. ہاں اب اس میں سے یہ دیکھنا پڑے گا کوئی لمبی عمر کی دعا کیوں کر رہا ہے. جیسے یہ آ گیا لمبی عمر کی دعا کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیا پتہ یہ کیا کر لے، توبہ کر لے گا اس میں سے. لیکن شبہ سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے، شبہ سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایسا کام کوئی نہ کرو جس سے کیا ہو، لوگوں کی نظروں میں آپ کیا ہو جاؤ، برے محسوس کریں لوگ ہیں. تو بدگمانی سے لوگوں کو بچانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، بدگمانی سے. چلیں بس آج اتنے رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سنڈے کو انشاءاللہ صبح امید ہے. اصل میں محمد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر اٹھ جائے نا تو وہ